قلات میں سیکورٹی فورسز کا فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد ہوا۔ علاقے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد کے لیے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پاکستان سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ریاست پرازی۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ اور وزیر خارجہ نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات متوقع۔ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ صدر زرداری منامہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے استقبالیے سے خطاب کریں گے۔ پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے پولیس کے مطابق M2 لاہور سے کوٹ مومن، M4 پنڈی بھٹیاں تک گوجرا، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 اور لاہور اسلام آباد موٹر وے بند کر دیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اسکردو -10، گوپس -9، ستور -8، گلگت -7، بگروٹ ہنزا -6 اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی سرد موسم کی لپیٹ میں، موسم خشک اور رات سرد رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم از کم درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری رہنے کا امکان۔ شمال مشرق سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کو مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا، مدد راستے میں ہے، ایرانی شہری احتجاج جاری رکھیں، محب وطن ایرانی اپنے اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کر لیں کیونکہ انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ جب تک مظاہرین کے خلاف قتل عام بند نہیں کیا جاتا، بات چیت ممکن نہیں۔ ایران میں ریاست مخالف خونریز مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 650 تک پہنچ گئی۔ امریکی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 512 مظاہرین اور 134 سیکورٹی اہلکار شامل۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ٹرک کہتے ہیں، ایران میں مظاہروں کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے، لیکن درست تعداد نہیں بتا سکتے۔ امریکہ کے اپنے تمام شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ملک گیر جاری احتجاج تشدد میں بدل سکتے ہیں، شہری زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکیہ کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ وائٹ ہاؤس کا ایران سے متعلق سخت موقف، فضائی حملوں سمیت تمام آپشنز زیر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران کے خلاف فوجی آپشنز کھلے ہیں۔ ٹرمپ فوجی طاقت استعمال کرنے سے نہیں گھبراتے۔ امریکہ کی پہلی ترجیح ایران کے معاملے پر سفارتکاری ہے۔ ترجمان کے مطابق سفارتی حل ناکام ہوا تو فوجی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک کا کہنا ہے کہ ایران میں مظاہروں کے دوران سینکڑوں افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے سے متعلق پینٹاگون کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ، کہا کہ ایران کے خلاف فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کسی بھی ممکنہ فوجی رد عمل کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن فوجی آپشن کو آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایران کا اسرائیل سے منسلک دہشت گرد گروہوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کو جنوب مشرقی شہر زاہدان سے حراست میں لیا گیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یہ گروپ ایران کی مشرقی سرحدوں سے داخل ہوا، امریکی ساختہ ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد لے کر گیا، قتل اور تخریب کاری میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر عبدالرحیم موسوی نے امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ مسلح گروپ داعش کے ارکان کو ملک کے اندر تعینات کیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ حالیہ مظاہروں کو خواتین پر عائد پابندی اور ان کی جدوجہد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی خواتین بھی دنیا بھر کی لڑکیوں کی طرح باوقار زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ ہم ایرانی عوام اور خواتین کے جائز مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کا مستقبل عوام اور خواتین کی شمولیت سے تشکیل پانا چاہیے۔ بیرونی طاقتیں یا جابرانہ حکومتیں ایرانی عوام کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مراکش کا سرکاری دورہ۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ایم او یو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اور اہم سنگ میل۔ وزیر دفاع کی مراکش کی حکومت کے سربراہ کے ماتحت قومی دفاعی انتظامیہ کے انچارج وزیر مملکت عبداللطیف لودئی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف نے مراکشی وزیر خارجہ، افریقی تعاون اور تارکین وطن ناصر بوریتے سے بھی ملاقات کی۔ دونوں جانب سے تحائف کا تبادلہ۔ ایک مضبوط پاکستان کے لیے صحت مند قوم ناگزیر ہے۔ مقصد کے حصول میں ڈاکٹروں کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب۔ کہا ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت طبی شعبے کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اخلاقیات کے بغیر یہ ترقی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ گریجویٹس بیرون ملک جدید تعلیم حاصل کریں مگر قومی خدمت کو ترجیح دیں۔ انہوں نے والدین کی قربانیوں کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ایک آرڈیننس بغیر صدر کے دستخط کے جاری ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھ باریک واردات کی گئی۔ سینیٹر پلوشہ خان نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ صدر کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا مگر انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جعلی بل کی فیکٹری کو بند کیا جائے۔ چودھری منظور احمد کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کو بیچ کر فراڈ کیا گیا، پی آئی اے کی عمارتوں کو سستا بیچا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو منتخب ارکان ہی چلائیں گے۔ ملک میں مقامی حکومتوں کا مضبوط نظام ہونا چاہیے، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، آئین بھی یہی کہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے، کوئی گڑبڑ کرنی ہے، کوئی کانفلکٹ کرنا ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے۔ خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے دیے گئے روٹ کو فالو نہیں کیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو زدوکوب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے انتشاری سیاست کرنے کی کوشش کی۔ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرانے کی کوشش کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو
मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। वज़ीर आला KP के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। कहा, तरक्याती बजट बेहतर अंदाज में आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया है। FWO शहर में तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासिया, पानी और सेहत के मंसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। रुकन असम्बली रियाज फतेहान के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने अवाम को बताया कि इस्लामाबाद में सिर्फ पेपर मलबरी के दरख्त काटे गए, कोई और दरख्त नहीं काटा गया। इन दरख्तों की जगह 4 गुना ज्यादा दरख्त लगा दिए गए। चेयरमैन CDA पर तनकीद के बजाय अच्छे अफसरान की तारीफ करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। मरीम नवाज कहती हैं, किसान दोस्त इक़दाम से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल जारी है। कराची के शहरियों के लिए नया इम्तिहान। वाटर कॉर्पोरेशन ने 7 सरकारी हाइड्रेंट्स बंद करने की तैयारी कर ली। मेयर कराची ने 2 हफ्ते के अंदर हाइड्रेंट्स ऑपरेशन बंद करने की हिदायत कर दी। शहर में टैंकर सर्विस के तहत पानी की फराहमी जल्द बंद हो जाएगी। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 जनवरी से कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। पाकिस्तान के खरबों डॉलर के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए हुकूमती हिकमत अमली का आलमी सतह पर एक बार फिर एतराफ। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट में शाया मजमून के मुताबिक पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जे कर रहा है। रेकोडिक में 5 अरब 90 करोड़ टन मादनी ज़खायर मौजूद। मंसूबा अरबों डॉलर आमदन और हजारों रोजगार के मौके पैदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की पहली कौमी जेमस्टोन पॉलिसी के तहत 5 साल में जेमस्टोन बरामदात $1 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। BTICR से NPAC की मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़। DGICR ने कहा कि मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक का टेंच भाटा बाजार का दौरा। कश्मीर की आज़ादी और यासीन मलिक की रिहाई के लिए नारे। मिशाल मलिक की ताजिरों और अवाम से मुलाकात। यासीन मलिक की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। कहा, हमें खौफ के बुतों को तोड़ना है और बाहर निकलना है। शोहदा की ताकत हमारे साथ है। मकबूजा कश्मीर में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में MBBS प्रोग्राम की मनसूखी की हकीकत अयां हो गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया गया। दी इंडियन एक्सप्रेस ने भी बीजेपी के मजहबी तासुब पर मबनी इक़दाम की तस्दीक कर दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।